آج وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جس کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جو شخص بھی اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، 27 رجب یعنی شب معراج سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر چلتے پھرتے اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے جس طرح بہت سارے لوگوں نے پڑھا اور ان کا مقدر سنور گیا۔ جو لوگ بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو اسی مہینے میں 27 رجب سے پہلے پہلے اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بینک بیلنس عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو جلدی سے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک واقعہ بھی بتاؤں گا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا یہ تسبیح کتنی طاقتور ہے۔ اس واقعے کے اندر اس تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے، اس کی تعداد کیا ہے۔ تو آپ کو جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ جتنی دولت کی نیت کریں گے نا کہ مجھے اتنی دولت چاہیے، تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے آپ کو دولت ملے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دن اور بعض راتوں کو ایک دوسری رات پر اور بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جس طرح کے بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بعض امتوں کو بعض امتوں پر فضیلت، تاکہ لوگوں کے نفوس اور قلوب میں دنوں اور راتوں کا احترام پیدا ہو، عبادت کرنے کے ساتھ ان کو زندہ کرنے کا بھی لوگوں میں شوق اور ذوق پیدا ہو اور مخلوق ان کے فضائل میں زیادہ سے زیادہ رغبت رکھے۔ بہرحال ان میں سے بعض میں نیکیوں کا بڑھ جانا خاص اللہ تعالیٰ کی عطیات اور اختصاصات ربانیت سے ہے۔ اس لیے دوستو آج وہ لمحات آ چکے ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کے مہینے میں جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں اللہ کا یہ نام پڑھ کر جو شخص اللہ سے خزانے بھی مانگے تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے خزانے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورۃ جمعہ کی آیت مبارکہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو جو اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا کرم حاصل کرنا چاہتا ہے، عمل کو اس نیت کے ساتھ کرے کہ اس میں بزرگی بھی ملے گی اور وہ محبوب خدا تک بھی پہنچا دے گا، اس کے لیے خالص نیت ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسری غرض ملی ہوئی نہ ہو، آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور میرے نزدیک تو ہر وہ دن ہی عید ہے کہ جس میں اپنے محبوب کے جمال کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ دیکھیں اب ہر دن ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت تو خود قرآن نے بیان فرمائی ہے، اور پھر اس مہینے کی فضیلت تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رب کا مہینہ ہے، تو رب کے مہینے میں رب کے بندے جب رب سے مانگتے ہیں اس کے نام کا واسطہ دے کر تو رب ان کو خالی نہیں موڑتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، صبح کے وقت اس عمل کا آغاز کریں، چلتے پھرتے آپ اس عمل کو پڑھیں، اس کی اسماء مبارکہ کی تعداد کو آپ نے اس کے برابر پڑھتے جانا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ سب سے پہلا اس میں مبارک جو آپ نے پڑھنا ہوگا اس کو ذرا سن لیجئے گا، یہ سب سے بڑی کامیابی کا عمل ہے، یعنی کہ جو شخص اپنے بڑے سے بڑے مقصد کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اول درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کر درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ درمیان میں سب سے پہلا اسم مبارک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک لیا گیا ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے یا رحیم۔ پوری بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے شروع میں پوری بسم اللہ پڑھنی ہے، یعنی کہ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو اس وقت آپ پوری بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد صرف آپ نے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔
کہ یا رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے، اور اس کا پتہ کتنی شان اور فضیلت ہے میں آپ کو آگے واقعے میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک اسم مبارک نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ یا خالی کو بھی اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ جس کے لیے جو چاہے اس کو پیدا فرما دے گا، یعنی کہ جو بندہ اس سے جس چیز کا سوال کرے گا، جو چیز اس سے طلب کرے گا، جو چیز اس سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ اب ان کی ترتیب کیا ہوگی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو آپ کو میں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ دیکھیں خدائے ذوالجلال رب العالمین کے تمام نام ہی بڑے پیارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو پاک ہے، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔ خود فرماتے ہیں ادعونی استجیب لکم، لوگوں مجھے پکارو، میں مجھ سے جو تم مانگو گے میں اس کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، یہ پیش بہت بڑا خزانہ ہے تمہارے پاس جو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ذریعے کئی لوگ ایسے مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ جو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ذریعے آپ رب کے وہ خزانے حاصل کریں گے جس کی آپ کو آرزو ہے، جس کی آپ کو تمنا ہے۔ کہتے ہیں پڑھنے سے قلب کی غفلت اور جو انسان کو بھول جانے کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے رب کی رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کے دل اس بندے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا، اس کے بعد آپ نے 5 تسبیحاں یعنی 500 مرتبہ، یہ ٹوٹل 9 منٹ کا عمل ہے، یا حد 10 منٹ لگتے ہیں۔ آپ نے روزانہ چلتے پھرتے 10 منٹ یہ عمل کرنا ہوگا، پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس مقام پر جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے اس کو بندہ پڑھتا جاتا ہے نا، اس عمل کے آغاز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی وقت میں ہی کریں، آپ اس کو جس وقت کرنا چاہے روزانہ کی بنیاد پر، چاہے تو ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ ہیں تو دکان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بازار میں ہیں تو بازار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہی پڑھنا، بے وضو نہیں پڑھنا۔ جو ان کی تعداد بتائی جائے اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو اپنا کام میں مصروف ہو جائیں، اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی۔ جو بندہ پڑھے گا وہ مستجاب الدعویٰ بن جائے گا اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ زمانے کی مشکلات اس سے دور کر دے گا اور لوگوں کے دلوں کو اس بندے کے لیے نرم کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت داخل کر دے گا اور لوگ اس بندے سے محبت اور چاہت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ پہلے اسم مبارک کی شان ہوگی یا رحیمو کی، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، اس طرح آپ نے اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ اب یہ اسم مبارک بڑی ہی فضیلت والا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آخری ہے نا، اس کے شروع میں یا لگا دینی ہے، یا رحیم یا رحیم، اس طرح آپ نے ایک ایک لفظ کا تنہا ورد کرنا ہے۔ یہ سب اسماء مبارکہ کو ملا کے نہیں پڑھنا، جیسے میں بتا رہا ہوں جو تعداد ہر اسم مبارک کے بتاؤں گا، یہ 3 اسم مبارک ہوں گے جو آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ اس عمل کو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 تسبیح والا عمل، یہ بڑا مشہور عمل ہے اور بہت سارے لوگ جو بھی اس کو کرتے بھی ہیں کامیاب ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے دیکھیں کہ جو اس عمل کو کریں تو ان کو فائدہ نہ ہو، یعنی کہ ہر بندہ 100 میں سے 99% لوگ اس عمل کے ذریعے رب کے خزانے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو رب کی بارگاہ سے اس کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ایک مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس عمل کو ضرور کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کو بنانے والا ہے، زمین و آسمان اسی کے قبضے میں ہے، وہ ارض و سما کا مالک ہے، جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت الثری و فوق الثری تک کی حدوں کو، تمام حقیقتوں کو جانتا ہے، جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے وہ تو آسمانوں سے بارش برسا کر سبزہ اگا دیتا ہے، وہ تو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کے کرم کی تو انتہا نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ملک میں عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے یہ پہلا اسم مبارک 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی 5 تسبیح پڑھنی۔ دیکھیں عمل آپ کو دیکھنے میں شاید لگا کتنا بڑا ہے، لیکن یہ بڑا نہیں ہے، یہ بالکل مختصر سا ہے۔
جب آپ کریں گے تو آپ کا کوئی ٹائم نہیں لگے گا، کوئی وقت نہیں لگے گا، لیکن جب آپ اس کی تاثیر اور طاقت دیکھیں، جو عمل تعداد میں زیادہ ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی تعداد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر اسم مبارک کی تعداد الگ الگ ہے۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جس کی تعداد آپ نے سب سے زیادہ پڑھنی ہے، اس کے بعد والے اسماء کی تعداد اس سے کم ہوتی جائے گی۔ بالکل مختصر سا عمل ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، جس بندے پر دولت مہرباں ہو جائے، رزق مہرباں ہو جائے، عزتیں مہرباں ہو جائیں، مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہو جائے، اس بندے جیسا اس کائنات میں کون شان و عظمت والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر حاجت سے اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یعنی جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے نا تو ہر حاجت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا تو اس کے دل میں جو ہے جتنی بھی ایسی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سب دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا ہے یا رحیم والا، یہ اگر آپ کا کوئی باغات ہے، یعنی کہ کوئی درخت ہے اس کے اوپر پھل نہیں لگتا یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ ایسے کریں گے کہ اس کو لکھ کر دھو کر آپ اس درخت کی جڑ کے نیچے پانی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر پھل بھی لگنے لگ جائے گا۔ اب اندازہ ہو گیا، لیکن اس کے سے پہلے آپ نے اس کا یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہو سکتا ہے آپ اس فیض سے محروم رہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اگر کسی بیمار کو پانی پلا دیا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ لکھنے کی نوبت ہے، اس کے اندر تاثیر اور فائدہ تب ہوگا جب آپ نے اس کا عمل کیا ہوگا، آپ اس کو چلتے پھرتے آپ نے اس کی تعداد کے برابر پڑھا ہوگا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان ہے، بڑی رحیم ہے۔ اس کی رحمت ویسے دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ خاص اللہ کی رحمت، عام رحمت تو ہر ایک کے لیے نا، بلا مذہب کی قید کے، خواہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو ہر امیر غریب نیک بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو رحمان بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے، اس بندے کو خاص رحمت نصیب ہوتی ہے، ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں اس کو ضرورت درپیش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس یا رحیموں کی صفت سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر مشکل وہ اپنے رحمت کے ذریعے حل کر دیتا ہے، ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو لکھ کر پانی پلائیں اس کو، یہ اس اسم مبارک کو پانی میں ڈالیں گے، پانی آپ اس کو پلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جو بچے پڑھائی سے بھاگنے والے ہیں ان بچوں کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ دل لگا کر پڑھتے نہ ہوں بلکہ بھاگ جاتے ہوں، والدین کو بار بار پریشان کرتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، آپ یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے وہ اپنی یہ تمام حرکتیں چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ رحیم وہ ذات ہوتی جو اپنے بندوں پر کسی بے کسی مصیبت، ناتوانی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے۔ اس لیے کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے۔ تو جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحمت کی نظر التفات کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہو تو اسے درست کر دیتا ہے۔ آج ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے ہیں تو رب تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے ذریعے ان تمام کاموں کو درست فرما دے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارک سے اس کو پکارے گا اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس لیے ضرور اس اسم مبارک اور اس عمل کو کیجیے گا۔ دوسرا اسم مبارک سن لیجئے گا، وہ ہے یا خالق۔ اس کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، یعنی جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اسی کی ذات تھی تو اس نے زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، گویا کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اس لیے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ انسان جو تخلیق کرتا ہے یا کر رہا ہے اس کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں۔ اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکے، عدم سے یعنی جب کچھ بھی نہ ہو تو اصل چیز پیدا کرنا یہ صرف خدا کا ہی اختیار ہے۔
اس لیے صحیح معنوں میں ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اس میں مبارک بہت ہی جمالی ہے، اس کو پڑھنے والا انسان اچھے انسان کی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر۔ اس لیے صالح بننے کے لیے یا ایسا مرد یا عورت جس کی ہاں اولاد پیدا نہ ہوتی ہو، انہیں چاہیے کہ اس میں مبارک کو پڑھے، اس عمل کو پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو نیک صالح اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ اتنے مبارک اسماء کا عمل ہے کہ آپ جیسے جیسے اس کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے آثار اور اس کی تاثیر ملتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں مسجد میں رہنے والے تھے۔ یہ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پہلے ان کا دور گزرا ہے، اور یہ ابھی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار بیان فرمایا، ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو آپ ہمیشہ روزے کے ساتھ رہنے والے تھے، اللہ کے گھر میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ آپ نے ایک روز نا ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا تو وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومے اور حسن و جمال کی وجہ سے بڑا تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرما دوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، جی مولا۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے اس امتوں میں تھے، اور ہماری امت اگر اتنا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ عمل، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اگر مختصر سا بھی عمل کیا جائے نا تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، دل کا منور ہونا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کہ اپنے دل میں اس کے نور ایمان پیدا ہو جائے اور اس کا دل منور ہو جائے، انشاءاللہ اس کا دل عبادت میں بھی خوب لگے گا۔ بہت سارے لوگ ایسی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ یار میرا تو عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میرا فلاں کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ اس عمل کے بارے میں کہا تھا کہ ماہ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ان اسماء مبارکہ کا جو بھی شخص عمل کرے گا نا وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو اس کا اگر کوئی بھی دوست نہ ہو تو ہر طرف سے اس کو دوستی کے آثار نظر آئیں گے، ہر شخص ملنے والا ایسے لگے گا کہ یہ بندہ ہے ہی اس کا۔ تو اس لیے دوستوں اس موقع پر آپ کو یہ بڑا بہترین عمل مل رہا ہے، اس لیے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے عاملین نے اس عمل کو کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں لوگ تو اس عمل کو غیب کا پتہ چلانے کے لیے بھی کرتے رہے۔ اب اس کا بھی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے، پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی رحیم ہے، دوسری ہے بنانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمت کے ذریعے وہ چیز بنا دے گا جو آپ اس کی بارگاہ سے طلب کریں۔ اس نے تو فقط اتنا فرمانا ہے نا کن، بس تو اس شخص کے لیے ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ اس کی بارگاہ سے لفظ کن کی طرف چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اب اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو یہاں روک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری نا اس مہینے میں ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ لڑائی جھگڑے اگر گھر میں ہوتے ہیں نا تو یہ عمل پڑھتے ہی تمام لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم۔ جس گھر یا مقام پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، اگر وہاں سے چلتے ہوئے گزرتے ہوئے آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو وہاں فوراً سلامتی اور امن قائم ہو جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، جان و مال کی حفاظت اس کے ذریعے ہوتی ہے اور سلامتی ملتی ہے۔ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو ضرور اس عمل کو کر کے دیکھیے۔ تو آپ نے یہ اس میں مبارک جو ہے نا یا خالق، یعنی کہ اے پیدا کرنے والے، تو پہلا اس میں مبارک پڑھنے کے بعد اس کی تعداد پوری کرنے کے بعد یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں، صرف آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیح۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میں واقعہ بھی مکمل کرتا ہوں، آخری اس میں مبارک بھی بتاتا ہوں جس کے ذریعے ہمیں جو چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں چیزیں بہت ساری مل جاتی ہیں لیکن اس کو سلامت بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ چیز ہمیشہ آپ کے پاس سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے،
وہ اپنے بندوں کو بھی سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا، تو جب بھی اس میں شیطان قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر پھر اسے سلامت کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں بد امنی کے بعد پھر سلامتی پیدا کر دینا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، جی ہاں مولا۔ چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی۔ اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے، جن کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، اس کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں انگور ہیں اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بزرگ کو اس حالت میں دیکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب کیا کہ باری تعالیٰ اتنا عبادت گزار بندہ میری امت میں بھی یہاں بھی موجود ہے، میرے دور کے اندر بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے شیخ یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو بزرگ نے عرض کیا، ہر روز کا میرا رزق ہے جو اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کتنا عرصے سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا، 400 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ کیا تو نے اس سے بھی کوئی افضل مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ سنیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی امت میں سے ماہ شعبان رمضان کے ماہ شعبان اور رجب کے مہینوں کے اندر جو اللہ کے خاص مہینے ان میں عبادت کرتا ہے، تو صلاۃ البرات پڑھتا ہے یا نفل پڑھتا ہے، تو یعنی کہ نماز نفل ادا کر لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے، تو میرے نزدیک میرے اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے وہ زیادہ افضل ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا امتی ہونے کی آرزو ظاہر فرما دی، تو اس امت کی کتنی فضیلت ہے، اس امت کا کتنا مقام ہے، تو ان دنوں میں عبادت کرنے کا کتنا فائدہ ہے، کتنی لذت ہے، کتنا راحت ہے، کتنا سکون ہے، کتنے فائدے ہیں۔ تو جو شخص یہ فائدے یہ برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ اس میں مبارک آخر میں پڑھے گا، یا سلام یا سلام۔ دیکھیں انسان عمومی طور پر 4 چیزوں میں سلامتی چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائے تو ایمان سلامت رہے، اور اس کی جان سلامت رہے، جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کا مال بھی سلامت رہے، مکان بھی سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک سے پکارنے سے اللہ سلامتی پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں ان تمام چیزوں میں ہمیں خطرہ ہے، جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا سلام یا سلام یا سلام پڑھنا ہے، تو یہ اس کے ذریعے آپ کو جو رب عطا فرمائے گا اس کو سلامت بھی رکھے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کی چیزوں میں سلامتی نہیں رہتی، تو اس طرح جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام چیزوں میں سلامتی پیدا ہوگی۔ آخر میں اس اسم مبارک کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اور یہ روزانہ کا معمول بنا لیں، چاہے آپ کو 10 منٹ لگ جائیں، 5 منٹ لگ جائیں، 20 منٹ لگ جائیں، چلتے پھرتے ابھی تعداد پوری کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ورنہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔